کایا کا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مردہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مردہ دیجئے کہ ہے کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی پڑھ لیں سب سے اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جانشین شہید نموس رسالت زندہ باد جانشین شہید نموس رسالت جامعہ غوثیہ رضویہ لکھنوال زندہ باد امامی حباب تشریف رکھیں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے اور دنیا میں اور کون ہے میرے حسین کے سوا دنیا
جس کے سوارے رسول ہے ایسا سوار جس کے سوارے رسول ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی حسن انداز کے ساتھ نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یارا جڑے کبھی باہر جاندے ہو کبھی اندر جاندے ہو نا کہ کوئی ڈسپلن رکھو. پہلے بھی آکھیا کہ محفل دے آداب ہوندے نے کچھ جتھے ایک جگہ تے بہن اتھے بیٹھ جاؤ. انجمن والوں میں میری گزارش ہے کہ کوئی ایک دو بندہ جڑا کھڑا ہو جائے اے جڑے آن جان لگی ہے نا اینوں پولیس بند کر دے. ایک جگہ تے بیٹھ کے جڑا وے او سکون دے نال جڑا محفل سنو. اے ہن آخری نعت ہے اس تو بعد بس بیان ہے تے پھر تہاڈی چھٹی ہے. بس جڑا وے تھوڑی دیر واسطے جڑا وے اے دیکھو تے میں ہن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دینا محترم جناب قاری رفاقت صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑے اختصار کے ساتھ برادری مکرم حضرت علامہ تشریف فرما ہے. اس طرف سے محتاج نہیں ہے. احمد رضا اشرفی صاحب انشاءاللہ آپ کا بیان انشاءاللہ صلوات فرمائیں گے. بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں تو آپ سے قبل چند منٹ کی حاضری ہے. درود پاک بار مزید حضور کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حسنین کی نانا جان کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اس کے بعد قصیدہ. وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا. وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا. جب غلاموں میں حسنین کا نانا
حسنین کا نانا ہوگا اور مان جائے گا خدا خود ہی، مگر شرط ہے یہ پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا، پہلے محبوب الہی کو منانا ہوگا۔ مولایا صلی وسلم، سیدزادے تشریف لا رہے ہیں، پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ سیدزادے تشریف لائے اور میں نے قصیدہ بردشی شروع کر لیا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی ہو اور ساتھ سیدزادے کی آمد بھی ہو گئی۔ اللہ پاک صدات کا سایہ ہم پہ قادر سلامت فرمائے۔ میرے پاس ابھی 10 منٹ باقی ہیں جو انتظامیہ نے ٹائم دیا ہے، تو میں ناز پیش کر رہا تھا وہ زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں حسنین کا نانا ہوگا۔ اگر ایسے اسمات فرمائے عرصۂ حشر میں گزرے گی جب وہ بنت نبی، عرصۂ حشر میں گزرے گی جب وہ بنت نبی، عرصۂ حشر میں گزرے گی جب وہ بنت نبی، اہل محشر تمہیں نظروں کو جو پانا ہوگا، اہل محشر تمہیں نظروں کو جو پانا ہوگا، جس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، جس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے محمد کا دیوانہ ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا سالانہ محفل پاک سجدی کافی سالہ تو میں بھی احباب کی محبت پیار میں بلاندے نہیں اللہ پاک کے نام سارے نوجوانوں نے بیٹھی ہے دوستان سارے سلامت رکھے وکھرا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا کردہ شاہی مومنو منگتا حسین دا کردہ شاہی مومنو منگتا حسین دا ہے تاجدار انبیاء نانا تمام بطول ہے تاجدار انبیاء نانا تمام بطول بے مثال ہے بابا حسین دا بے مثال ہے بابا حسین دا اے درود ہے نماز اذان تلاوت اے درود ہے نماز اذان تلاوت ہے مسجداں رونقاں صدقہ حسین دا ہے مسجداں وچ رونقاں صدقہ حسین دا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا آخری 2 منٹ اور 1-2 مرتبہ اپنی بس زندہ باد کہنا ہے اور آخر پہ لبیک یا رسول اللہ لٹا کے اپنا درد کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمسار حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید قلبی مردہ سی یزید قلبی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد تاجدار ختم نبوت 15 منٹ تک میری حاضری تھی میں پہلے چھوڑوں گا انشاءاللہ آخری مرتبہ یہ نعرہ لگا دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سیکھے اتے مکھن پکونا ڈاٹا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچونا اس کی حسین دا کم میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اپنی حاضری لگوا رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے آپ بلا تخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل فیض یافتہ ہے پہلے میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ولاد شاہ صاحب آستانہ علیہ دوسر شریف ان کو دعوت سخن دیتا ہوں ذرا زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی بول کے ہو یا ریڈی جلدی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ معزز اہلیہ نبی اور علماء کرام شہادت امام حسین کانفرنس میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں یہ ہم ہر سال امام حسین کی یاد میں ان کی شہادت کے تذکرے کرتے ہیں کبھی اب تھوڑا سا اور ٹائم کچھ باتیں ایسی ہیں نا علماء بتاتے ہیں نام سنتے ہیں کبھی آپ غور کریں کہ یہ واقعہ پیش کیوں ہے سرکار دو عالم نے جو ہی رخت سفر باندھا اس دنیا سے اس کے بعد فوراً بعد اہل بیت نبی کے گھر والوں سے جو بھی تھی وہ چند 2-3 منٹ میں آپ کو سرکار دو عالم جس بھائی کو جس داماد کو بازو پکڑ کے کہتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے جب مولا علی نے دنیا چھوڑی تو کیا وہ امت محمدیہ پہ خوش تھے مولا علی کو اتنا تیز کیا گیا جو اقتدار کا دور تھا وہ جنگوں میں گزر گیا اور اپنے ہی نبی کی امتی نے مولا علی کو شہید کیا حضرت امام حسن کی باری آئی 6 ماہ خلیفہ ہے 6 ماہ کے بعد آپ ایک دن کہتے ہیں جب خلافت کا دور ختم ہوا تھوڑا سا تو قرآنیہ تھا وہ حضرت امام حسن کو 70 مرتبہ زیادہ دیا گیا یہ تھے نبی کی کہتا جب 70 کی مرتبہ زیادہ دیا گیا تو امام حسن فرماتے ہیں بھائیہ حسین اب میں زندگی کی باری ہار جاؤں گا میری سروائیول ممکن نہیں ہے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے جو 70 مرتبہ دیا ہے
واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا اور جب امام حسن شہید ہو گئے جنازہ پڑھا گیا دفنانے کا ٹائم آیا امام حسن نے ایک وصیت کی تھی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا گھر بھی اپنا نانا بھی اپنا جب دفنانے کا وقت آیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ حسن کو یہاں دفنانے نہ دیا جائے یہ مروان بن حکم کون تھا یہ وہی شخص تھا جس کو نبی پاک نے ملک بدل دیا تھا شہر بدل دیا تھا یہی اس وقت گورنر مدینہ تھا اس نے کہا کہ حسن کو نبی کے مزار کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا اور پھر حضرت امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے جب تیروں کی بارش ہوئی تو حضرت امام حسین کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسین آپ کو یہاں لوگ نانا کے مزار میں حسن کو دفن نہیں کرنے دیں گے پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اللہ جب جناب امیر معاویہ کی خلافت ختم ہوئی 60 ہجری میں تو اس سے پہلے یزید خلیفہ نامزد ہو چکا تھا جس کے لیے جناب امیر معاویہ مدینہ تشریف لائے مکہ تشریف لائے لوگوں سے کہا میرے بیٹے کی بیعت کرو بے شمار صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور یہ ممکن نہیں ہے باہر خلافت کے جو جناب امیر معاویہ دنیا سے رخصت فرمائی تو یزید متمکن ہوا اور اقتدار پہ سب سے پہلا جو اس نے کام کیا اس نے کہا کہ اہل بیت سے بیعت کرو 5 بندے تھے سرکردہ جن میں سرفرست حسین ابن علی تھے لوگ خانہ کعبہ حج کے لیے جا رہے تھے ایک قافلہ اہل بیت کا بھی حج کے لیے گیا جو مدینہ سے مکہ گیا جب آپ مکے پہنچے تو لوگا دیکھا کہ کشاں کشاں دنیا مکے کی طرف آ رہی ہے امام حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ کچھ کتے انسانی لباس میں میری جان کے در پہ ہے میں نے مکہ چھوڑنا ہے کتنا تکلیف کی عالم ہوگا جس کا نانا نبی ہو تو خانہ کعبے کا وارث ہو وہ خانہ کعبہ امت کے در سے چھوڑ رہا ہو اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے ڈر سے چھوڑ رہا ہو ادھر سے کوفہ سے خط آ رہے تھے اے حسین ہماری امامت کیجیے اے حسین ہماری امامت کیجیے آپ نے حالانکہ حسین لڑنے کے لیے گھر سے مدینہ سے نکلے ہی نہیں تھے بلکہ حج کے لیے سے نکلے تھے آپ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف چلنے گئے حالانکہ آپ کو راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ مصعب بن عقیل کو شہید کر دیا گیا بڑے دردناک انداز سے تو جب آپ کوفہ پہنچے تو یزید نے کوفیوں کے حالات جاننا شروع کیے تو یزید کو یہ خط لکھا گیا کہ پہلے گورنر کو معذور کرو یہ نرم دل ہے رحم دل گورنر ہے ابن زیاد کو گورنر بنا کے بیٹھو جو سزائیں یہ دیتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے بازو کاٹ دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی سزائیں دیتا ہے تو پھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کے بھیجا اور ایک ہی بات تھی مجھے حسین کی بیعت چاہیے یا سر چاہیے اب لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا اگر پتہ نہ ہوتا سوچے رہا تو جب امام حسین کا سر سامنے پیش کیا گیا تو پھر یزید اس پہ چھڑیاں مار کہتا حسین کدھر گیا تیرا غرور تو کبار صحابہ کرام کہتے ہیں اہلین شرم کر انہیں لبوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے ان لبوں پہ ہم نے مصطفیٰ کو لب رکھتے اللہ یزید کو پتا تھا یزید نے ہی حکم دیا تھا یزید نے ہی گورنر پہلا معذور کر کے ابن زیاد کو نیا گورنر بنایا تھا اور یزید کا ہی آرڈر تھا کہ حسین سے بیعت لو یا حسین کو شہید کرو لطف کی بات یہ ہے کہ کربلا میں جب حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے
تو جب حضرت امام حسین آخر میں شہید ہوئے نا تو عمر بن سعد نے کہا تھا کیا شمر حسین کا سر کاٹو، حسین کا سر کاٹو۔ عمر بن سعد کون تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں صحابیوں کا بیٹا تھا، جس نے کہا تھا کہ شمر سے حسین کا سر کاٹو۔ اب سوچیں یار یہ کیا اہل بیت پہ گزری ہوگی، نبی پاک پہ کیا گزری ہوگی، سرکار دیوالوں کے مزاج پہ کیا وہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ صاف آ رہا ہے، سرخ کا لباس پہن کے حسن اور حسین داخل ہو رہے ہیں، تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہیں تو نبی اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے نواسی گر نہ جانے کہیں، اتنے لڑکھڑانے سے کہیں گر نہ جانے۔ جو نبی اس کا ذرا سا گرنا برداشت نہیں کرتے، وہ امت کیا تو کٹھن برداشت کیسے کرتے ہوں گے؟ بڑے ایک بات یاد رکھیں گے، جتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دنیا دیکھ لیں، آپ کو دنیا کے عہدے پہ جانا ہوگا تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا اتنا سخت امتحان ہوگا۔ جو امتحان امام حسین نے دیا تھا یہ اتنا بڑا امتحان تھا کیونکہ اس کے مد نظر عہدہ بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ آج کدھر گیا وہ حسین کا وہ یزید جس نے واقعہ کربلا کے بعد کہا کہ میں نے دیکھو میں نے اہل بیت کو کتنا ذلیل کیا ہے، بلکہ فتح کا جشن منایا یزید نے۔ مدینہ پاک میں 3 دن مسجد نبی بند رہی، گھوڑے باندھے گئے وہاں، گھوڑے پیشاب کرتے رہے وہاں۔ مدینے کی عورتیں یزید نے کہا سپاہیوں کو تمہارے لیے حلال ہے، جس سے چاہے ریپ کرو۔ پھر مکہ کا رخ کیا اس نے، مکہ کو آگ لگائی، مکہ کو جلایا، اور پھر سین مکہ میں خطبہ دیا یزید نے۔ اس نے کہا کاش میرے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے محمد آل محمد کو کتنا ذلیل کیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یزید مسلمان نہیں تھے۔ اس فتح پہ اس نے جشن آیا، لیکن کہاں گئی وہ فرعونیت، کہاں گیا اس کی تمکرت، کہاں گئی اس کی بادشاہی، ذلیل و خوار ہو گیا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے۔ یہ دین، یہ مسجدوں میں اذانیں حضرت امام حسین کی قربانی کی وجہ سے، جن کا دین تھا انہوں نے دین کو بچانا تھا، انہوں نے قربانیاں دینی تھی۔ حضرت امام حسین کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی بلکہ قیامت تک کے لیے عمر ہو گئی ہے۔ آج اگر اللہ کے گھر آباد ہیں، آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو یہ فیض میرے امام حسین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی بات ہے کہ جس میں ہم چیز ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بڑے مشن کے لیے امام حسین نے جان دیا، آج کی امت اس سے کوسوں دور ہے۔ بینگ اے مسلم اپنا احاطہ کیجئے، ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم کتنے نمازی ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنا اپنا نبی کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، تو پھر خود پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک کی شریعت کے مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری شفیع صاحب، وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ ذرا ان کی آمد سے قبل آن سٹیج تو آخری نعرہ کا سارے آنے زور دے نال جڑا لانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سارے زور نہ کے بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قدموں کے ان کی دھول ہیں لیتے سارے پھول، قدموں کے ان کی دھول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. رب سے پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. توجہ کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھیے سارے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. شبیر زمانے تھے تیری شان نرالی ہے. شبیر زمانے تھے تیری شان نرالی نانا تیرا لجپالا کونین دوالی نانا تیرا لجپالا کونین دوالی کم آوے گی محشر وچی پہنچاوے گی جنت وچے. کم آوے گی محشر وچے پہنچاوے گی جنت وچے. حسنینو علی مولا زہرا دی غلامی حسنینو علی مولا زہرا دی غلامی نانا تیرا لجپالا کونین دوالی. حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین کرام، انتہائی قابل عزت قابل احترام حضرات علماء کرام، پیکر اخلاص و کرم، فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید ولایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سٹیج پر جلوہ فرما تمامی علماء، حضور کے پیارے ثنا خان، آپ سب حاضرین بھی، ہم سب اس محفل پاک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنے حضور قبول
قبول فرما۔ ان دوستوں نے محنت کی، اللہ نیتوں سے بڑھ کے اجر عطا فرما۔ زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا، اللہ شاعری خطاب فرما رہے تھے خوبصورت انداز میں، چند باتیں اپنی ہمت طاقت توفیق کے مطابق عرض کرنی ہے۔ اب آپ اولاً یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ میں چاہوں گا بات بچے جو کر رہے ہیں باتیں مہربانی کرو، موبائل بے شک یہ بچ پالو، کوئی گل نہیں، لائیو جو دیکھ دیں پھر ریکارڈ نوٹ کرنا ہے، بچ صحیح توجہ نہ سماعت کرنا ہے، اپنے کام کا شاید کی پوری توجہ دینا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، چھوڑ دیں بھائی، ادھر ہے چھوڑ دیں۔ اب آپ ابھی بکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، اور حضور کریم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے بھی پیار ہو اور حضور کریم کی نسبتوں سے بھی پیار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی پاک سے پیار ہے مگر معاذ اللہ حضور کریم کی نسبتوں سے پیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے حضور سے ہی پیار کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مزاج ہے، ہمیں پیار ہے ان راہوں سے جن راہوں نے مدینے والے کے قدمین کو چوما ہوا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہوں گا، آپ کے ساتھ چلیے گا۔ ہمیں پیار ہے ان ہواؤں سے جن ہواؤں نے آقا کی مبارک سانسوں کو چوما ہوا ہے۔ ہمیں پیار ہے ان نظروں سے جن نظروں نے حضور کریم کے مبارک رخساروں کو چوما ہوا ہے۔ حضرات ایک کاغذ کا ٹکڑا ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ نال مبارک کی تصویر بنی ہے، چومتے نہیں چومتے، پیار سے آنکھوں سے لگاتے نہیں لگاتے، اسے سر کا تاج سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ نال مبارک نہیں، نال مبارک کی اس پہ براہ راست اس کا نقش بھی نہیں، بلکہ یہ تو نال مبارک کی تصویر ہے، اس کا عکس ہے، ہزاروں بار یہ پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آیا، مگر ہمیں نال مبارک کی نسبت سے اس کاغذ کے ٹکڑے سے بھی پیار ہے۔ میں جملہ کہنے لگا غور کرنا، اور بھائی بتاؤ جس قوم کو حضور کریم کے نالین سے اتنا پیار ہے، اس قوم کو حضور کریم کے حسنین سے کتنا پیار ہوگا۔ نسبت جہاں بھی نظر آئے ہمیں پیار ہے، ہم تو محبت والے اللہ کے فضل سے، ہمارے مزاج میں اللہ نے یہ شے رکھی ہے، ہمیں بتایا جائے یہ پہاڑ ہے، اسے نسبت ہے رسول کائنات سے، تو ہمیں اس پہاڑ سے بھی پیار ہے۔ ہمیں بتایا جائے یہ غار ہے، جو بندہ پہنچا ہے اس غار پہ جہاں لے جانا چاہتا ہوں کہہ سکتا ہے سبحان اللہ بھائی، مزہ نہیں اونچی آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس غار کو نسبت ہے رسول اللہ سے، تو ہمیں اس غار سے بھی پیار ہے۔ ہمیں بتایا جائے یہ حضور کا ایک یار ہے، اسے نسبت ہے حضور سے، تو ہمیں یار سے بھی پیار ہے۔ ہمیں بتایا جائے یہ آقا کا رشتہ دار ہے، اسے نسبت ہے حضور سے، تو ہمیں اس رشتہ دار سے بھی پیار ہے۔ ہم نے نہ جنگل دیکھا نہ پہاڑ دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا نسبت سرکار کو دیکھا۔ بولو ذوق سے سبحان اللہ۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ نسبت والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا،
تنقید ہمارا مزاج نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ آج کل سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں، بوڑھا ہو کے جوان، تاجر ہو کے ریڑھی مان، اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، اور صبح اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد فوراً جو چیز سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے وہ یہ موبائل شریف ہی ہے۔ قرآن لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، اس کو کھول کے پہلے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے اثرات کچھ اچھے ہوں گے مانتا ہوں، مگر برے بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ نسبتوں والی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ میں ایک مثال دوں گا، آپ کا دل کیا روزہ مبارک پہ پہنچنے کے بعد کہ میں اس سنہری جالی کو ہاتھ لگاؤں۔ ایک عجیب و غریب مخلوق نے آپ کو روکا اور کہا کہ نہیں، یہ ایک میٹل ہی تو ہے، اس کو ہاتھ لگا کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر ہم جانتے ہیں اس سے نسبت ہے مدینے والے کے روزے سے۔ ہم تو کسی اور سوچ میں تھے، ہم تو کسی اور خیال میں ہاتھ لگانا چاہتے تھے، مگر روکا گیا اور سمجھایا گیا ہمیں اس طرح کہ نہیں بھائی، یہ بھی تو ایک عام سا میٹل ہے، جس طرح ایک اور میٹل ہوتا ہے، یہ بھی وہ ہے، فرق کچھ نہیں ہے۔ اب جہاں فرق ختم کیا جاتا ہے نا، یہیں پہ ہم کہیں گے اسے نسبت سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ سمجھے بات؟ اچھا میں پرانی بات کر دوں ذرا۔ ایک یہ نیا ایڈیشن ہے، یہ نیا مزاج ہے، مزاج کا نیا ایڈیشن ہے، ایک پرانا ہے، اور وہ پرانا پتہ کس کا؟ ابو جہل کا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ بھی رسول، یہ رسول کیسے ہیں بھائی؟ یہ تو بازار بھی جاتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، یہ تو روٹی بھی کھاتے ہیں، اور یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ایسا ان میں کیا ہے جو ہم میں نہیں؟ فرق مٹایا تھا اس نے، اور یہ بھی نسبت میں فرق ختم کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں مزاج ابو جہل والا لگتا ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہو، مزاج ابو جہل والا لگتا ہے۔ بولنا کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی، شان رسالت سمجھنی ہے تو کسی ابو جہل کے مزاج سے نہ دیکھو، یا حیدر کرار کے مزاج سے دیکھو، یا یار دار کے مزاج سے دیکھو۔ بول سکتے ہو تو اونچی کہو سبحان اللہ۔ اور اگر نسبت کو سمجھنا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کے مزاج سے دیکھو، تم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نسبت ہی تو کر رہے ہیں بیان، تیری نسل پاک میں ہے۔ جس کو آتا ہے بول سکتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ امام علی مقام امام حسین پاک، آپ کی خدمت میں ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور ڈٹ کے پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے ساتھ مل کے؟ جنہیں چلنا ہے نعرے پر ذرا زور لگا کے سبحان اللہ۔ کافی دیر سے کچھ دوستوں کو دیکھ رہا ہوں بیچارے پریشان ہیں، بس پریشان کیوں؟ سنی حسین حسین کرنے والے ہیں۔ اب آوازی وقار کسی بھی شخصیت کو دیکھنا ہو، قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت فرمائے، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی نوازش ہے۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھنا ہو، اس کا مقام کیا ہے تو دو حیثیتوں سے دیکھتے ہیں۔ اولاً دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نسبتیں کیسی ہیں۔ یہ سیرت نگاروں کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے ان کا۔ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، بزرگان دین کی سیرت ہو یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، یہی طریقہ ہے۔ ذاتی کمالات بھی بیان ہوتے اور نسبتیں بھی سیرت میں بیان ہوتی ہیں۔ میں سوکھا کر دیا، دیکھیا جاندہ ہے بندہ آپ کیسا ہے، تو پھر دیکھیا جاندہ ہے یہ دے لگ دے کیسے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے خود بڑے باکمال ہیں، مگر ان کی نسبتیں کو قابل ذکر نہیں۔ کچھ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو
اللہ نے نسبتیں تو بڑی شان والی دے رکھی ہیں، رشتہ دار تو بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے ان کے بہت شاندار ہیں، مگر خود ان میں اچھا کام ایک بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی ملیں گے آپ کسی کی نسبت اعلیٰ؟ حضرت اللہ صاحب تشریف فرما ہے، میں بڑی توجہ چاہوں گا اس جملے میں آپ نے بولنا ہے۔ کچھ ایسے ملیں گے جن کی نسبت اعلیٰ خود کسی کام کے نہیں، کچھ ایسے ملیں گے جن کی نسبتیں کسی کام کی نہیں، خود بڑے بے مثال ہیں۔ اور جب میرے امام کی زندگی کو پڑھو گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، امام خود بھی اعلیٰ، امام کی نسبتیں بھی اعلیٰ۔ سارے بولو سبحان اللہ، پھر کہو ذوق سے سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، دو قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، کچھ ایسے ملیں گے جو خود تو اعلیٰ ہیں مگر نسبتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کچھ ایسے ملیں گے جن کی نسبتیں تو بڑی اعلیٰ ہیں مگر خود کسی کام کی نہیں ہیں۔ میں قربان امام حسین کی ذات پر، میرے حسین خود بھی اعلیٰ ہے، میرے حسین کا خاندان بھی اعلیٰ ہے۔ میں کیا بات کروں امام حسین کی نسبتوں کی، جن کی امی جان کا نام سیدہ زہرا ہے، جن کے بابا جان کا نام مولا علی مشکل کشا ہے، جن کی نانی جان کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جن کے نانا جان ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ ہے۔ میں کیا بات کروں امام حسین کی نسبتوں کی، جن کی امی جان کے بارے میں نبیوں کے سردار کا فرمان ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس سے سیدہ ناراض ہے سمجھے نبیوں کے سردار ناراض ہیں، جس سے سیدہ راضی ہے وہ سمجھے نبیوں کے سردار بھی راضی ہے۔ میں کیا بات کروں امام کی نسبتوں کی، جن کے بابا جان کے بارے میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے بغض حیدر کرار ہو، توجہ، بغض حیدر کرار ہو، بندہ پکئی بے ایمان ہے، اور حب حیدر کرار ہو، بندہ آخری نبی کا سچا غلام ہے۔ میں کیا بات کروں حسین ابن علی کی نانی جان وہ ہیں جو زمین پہ جلوہ فرما ہو، اللہ کے فرشتے جناب جبریل آتے ہیں، رب کا پیغام لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ کے پروردگار نے آپ کی زوجہ کو سلام بھیجا ہے۔ حسین ابن علی کے نانا جان کی جو مقصد کائنات بھی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، جو روح کائنات بھی ہیں، جو جان کائنات بھی ہیں، قابل ہو جو جان کائنات بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں جگ کے بھی محبوب ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں۔ میرے حسین خود بھی آگے، میرے حسین کا خاندان بھی، بولے میرے حسین کا خاندان بھی، تو پھر میں کیوں نہ پکاروں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ آسان سی بات ہے نا بھائیو، نبی کا مل کے پڑھو نبی کا گھرانہ
آخرت میں رب شانیں عطا کرے. نبی کا گھرانہ بڑی شان ہے یہ آستانہ بڑی شان ہے یہ آستانہ بڑی شان. امام الانبیاء کا فرمان بھی پڑھو. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا خلق الخلق فجعلهم فرقتين. حضور فرماتے ہیں جب پروردگار نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. وجعلنی فی خیر حلقہم. پروردگار نے مجھے اس جماعت میں رکھا ہے جو جماعت سب سے اعلیٰ ہے. ثم جعلهم قبائل. پھر میرے پروردگار نے قبیلے بنائے ہیں. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ. پروردگار نے مجھے اس قبیلے میں رکھا ہے جو قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے. فجعلهم بیوتا. پھر میرے پروردگار نے گھر بنائے ہیں. فجعلنی فی خیرہم بیتا. پروردگار نے مجھے اس گھرانے میں رکھا ہے جو گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے. توجہ کرو بھائیو آخری جملہ حدیث کا. حضور فرماتے انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا. او دنیا والوں غور کرو میری ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے میرا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. نبی کا گھرانہ شرمانا نہیں چکو نہیں گانا کر دیا پاک پاک کرنے چکنا تو شرمانا چاہیے. یہ تو زبان پاک کرم دا بیڑا ہے کی خیالیں ڈٹ کے نہ رکھو. پتہ لگے سنی بیٹھے رہتے حضور دی یاد دا پہ نہ لیندے مل کے. نبی کا گھرانہ حسین خود بھی آلہ. حسین پاک کی نسبتیں بھی سارے کرانے کی بات کروں تو اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. امام علی مقام کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات کی بے مثال ذاتی حیثیت میں بے شمار فضیلت. اچھا ایک بات یاد رکھو میں بالکل بنیادی سی بات کرنے لگا. دنیا میں کسی صاحب منصب کو رتبے والے کو مقام والے کو کمال والے کو دیکھیں گے تو زمانے والے ایک جملہ بالعموم کہتے ہیں انہوں بھی سلام ہے تو انہوں بھی سلام ہے جنہوں نے یہ تربیت کی تھی. کر دے نہیں کرتے. چنگا پتر ہوئے تے بندے آندے نے یہ ماپیاں نو سلام ہے. چنگا لائق طالب علم ہوئے تے بندے آندے نے یہ استاداں نو سلام ہے. نیک وفادار مرید ہوندے نے تے بندے آندے نے جی یہ پیراں دا فیض ہے. یہ گلاں ہوندیاں نہیں. اللہ اکبر. حسین پاک دی شان دیکھو تو پھر کہنا پہ جائے گا حسین پاک نو بھی سلام تے انہاں ہستیاں نو بھی سلام جنہاں حسین پاک دی تربیت فرمائی. کنے فرمائی تربیت؟ کنے تربیت؟ ایک لفظ ساڑی اسکرینہ تے بولے جاندہ ہے پروردگار آغوش ولایت. یعنی ایک بزرگ کو تشریف فرمانے جنہوں اللہ دے کسے ولی نے پالے آئے پر مولا حسین دے جب نام ہوئے تو پھر ایک کہنا پہے گا پروردگار آغوش نبوت. یہ نبوت دی گودج پرورش پا گیا ہے. دسو تے سہی یار ساڑھے بچے امتحان دین جان امتحان ہونا دے دور ہوندے نے تے تیاری شروع کرا دے کرانے نہیں کرانے. نبی پاک نہیں سی پتہ میرے پتر دا امتحان ہونا ہے. یار جنہوں چنگا ٹیوٹر لگ جائے وہ پھر نہیں ہوندہ تے جنہوں استاذ مدینے دا تاجدار لبا ہوئے. سرکار پڑھانا لے سرکار سکھانا لے تربیت فرمان والے سب کچھ سکھانا کیویں دل دوڑ سکتا وہ کیویں تک کام ہو سکتا. آباب ازی بکار
فیض تو بولتا ہے. اچھا ایک بات اور سنو، میں آگے چل رہا ہوں بڑی جلدی کے اندر. فیض بولتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، مگر فیض ملتا کیسے ہے؟ فیض کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، کتنے طریقوں سے فیض پہنچتا ہے. ایک لمبی بات سے میں 2-3 طریقے رکھوں گا. پہلا طریقہ بطریق نسب، بطریق خون، نسلی تعلق سے فیض ملتا ہے. اولیاء اللہ کو اس تعلق سے بھی فیض ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حسین پاک نبی پاک دے نواسے، بلکہ ان دے نواسے کی حضور فرماندے ہوندے سن ہاذان ابنایا، یہ دوویں میرے پتر نے. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے جی صحبت. کسی دی صحبت وچ بیٹھ جائیے تے فیض پہ آتا ہے. کسی ولی دی صحبت وچ بیٹھ جاؤ تے فیض وہ جنوں لبا ہے کو بول سکتا ہے. اللہ دے ولیاں دے نیڑے بیٹھ جاؤ تے فیض لبدا ہے نا جی، بالکل لبدا ہے. ایمان نال دسو جو ولیاں دی صحبت وچ بیٹھن دا فیض ہے تے ملدا ہے. ایمان نال دس جڑا نبیاں دے سردار دی صحبت وچ بیٹھا سبحان اللہ. اللہ نے انہاں صحبت یافتہ بندیاں دا ذکر کیتا. اللہ فرماندا ہے کلم وعد اللہ الحسن. وہ پہلی صف وچ بیٹھا ہوگے تے آخری صف وچ بیٹھا ہوگے. وہ بھی وفادار تے وعدہ اللہ سارے نال جنت دا کیتا ہے. بڑی کی گل کرنی ہے تو سارے ذوق لینا ہے. اچھے میں کہہ رہے یارو جڑا سامنے بیٹھ جائے، اگر دیکھی میرے ال جڑا سامنے بیٹھ جائے، مدنی ماہی دے مجلس وچ بیٹھ جائے سامنے، کول بیٹھا ہوئے یا دور، اللہ فرماندا ہے اے جنتی ہے. تے دسو او جڑا موڑیاں دے اوتے بیٹھا ہوگا جو کندھوں کے اوپر سوار. آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں ذرا مزہ لے. میرے نبی حالت نماز میں ہیں، پشت سرکار ہے، اوپر حسین سوار ہے. پتہ نا آپ کو تھوڑا سا لطف لینا، توجہ کرو. میرے نبی حالت سجدہ میں ہیں. سجدے کی حالت ایک خاص منزل کا نام ہے. خود میرے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. حضور فرماتے ہیں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے. میں سجدہ کروں تو اس کے قریب ہوتا ہوں، آپ سجدہ کریں تو قریب ہوتے ہیں. توجہ کرنا، ولی سجدہ کریں تو اور قریب ہوتے ہیں. اس قرب کے کیا کہنے جب نبیوں کے سردار نے سجدہ فرمایا ہوگا. بتاؤ یہ قرب خدا کی کون سی منزل ہے، یہ کون سی منزل ہے، یہ کتنا مقام ہے جن کی ہر سانس قرب خدا میں گزرتی ہے، جن کی ہر سانس قرب خدا میں جاری ہے. ایمان سے بتاؤ جب انہوں نے سر جھکایا ہوگا یہ قرب خدا کی کون سی منزل ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو بالکل بھی غلط نہیں، یہ قرب خدا کی انتہا ہے. پہنچ سکتا ہے جتنے حضور پہنچے. میرے نبی سجدے میں، اب تو جو کرنی ہے سمجھ نہیں ہے بات. سجدہ لمبا کر ذرا سوچ کے جلدی دسیا ہے. نبی پاک سرکار کے تو سجدہ لمبا کیتا سی، اس ویلے نبی پاک دے دل وچ کون سی؟ اس ویلے نبی پاک دے دل وچ کیدا خیال سی؟ بولو. حسین پاک ہے سی نا، نبی پاک دے قلب مبارک. اب ذرا غور کرنا، لفظوں پہ توجہ کرو. ایک لفظ قابل غور. حضور اقدس سجدے میں یعنی قرب خدا میں، اور صرف قرب خدا نہیں، قرب خدا کی انتہا میں. کتنے عظیم ہیں میرے حسین، نبیوں کے سردار قرب خدا کی انتہا میں ہیں. خیال حسین وہاں بھی میرے نبی کے ساتھ ہے. مجھ سے بھی خیال
نال حسین پاک دا قرب خدا دی انتہا وچ شیر پرا جی ذوق نہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین لا جواب ہے. ایک گل اوتھے کری دی ہوندی جتھے گل بندے نوں کوئی نہ آوے گل ختم ہو جائے اس مقام تے ہی کہنا پے گا کہ حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے. بولو گے حسین حسین لا. اگلا مصرع پڑھنے کو تیار ہو جاؤ. محمدی گلاب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا. بولو حسین لا حسین لا. فیض ملتا صحبت فیض حاصل ہوتا ہے جنہ کو نیڑے ہوئی انہوں بہت لگتا ہے جنہ کو نیڑے ہوئی انہوں جڑا موڑی دوتے بیٹھا ہو انہوں کنہ کو لگا ہونا اللہ. یہ دو طریقے. ایک تیسرا طریقہ میں اس پہ لگ گیا تو لمبی ہو جائے گی بالکل چھوٹی بات کرنی ہے. ایک طریقہ نا عام طور پہ بیان نہیں ہوتا مگر ہے وہ دنائیں بطریق تحنیک یعنی گھٹی دے ذریعے. سبحان اللہ. یہ بھی فیض کا ایک طریقہ ہے گھٹی دے ذریعے. سید عائشہ پاک فرماتی ہے بخاری دی حدیث ہے کان یوتا بالصبیان بچیاں نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتا جاتا ہے. چپ کر جاؤ نا شاہد دور بیٹھے ہو خیال کرو. نبی پاک سرکار دی بارگاہ بچیاں پیش کیتا جاندا سی فیحنکہم فیبرک علیہم. حضور گھٹی بھی دیندے سن تے نالے برکت دی دعا بھی کرتے سن. اس حدیث دی شرح وچ ائمہ محدثین فرماندے نے کہ تو ثابت ہویا جدوں کوئی بچہ پیدا ہوئے تے دیکھو ساڈے گرد و پیش کیڑا بندہ پرہیزگار ہے جڑا میسر ہوے او دے کول گھٹی دیواؤ. اے دا بھی فیض ہے. گھٹی دے ذریعے بھی بزرگاں دا فیض ملتا ہے. ذرا غور کریں نبی پاک نے کنے بچیاں نو گھٹی دیتی ہوئے گی مگر جیویں دی گھٹی حسین پاک نو عطا کی تھی. مدنی محبوب نے اس دفعہ منہ کھول کے نہ حسین پاک دا تے اپنی زبان ہی عطا کر دیتی. یہ بھی ایک لعاب کے ذریعے ایک طریقہ ہوتا ہے فیض عطا کرنے. جنہیں حضور غوث پاک بعض نسل فرماندے خواب سرکار تشریف لے آئے. حضور نے آکے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک دے منہ سے رکھیا. اے خواب فرماندے نے پھر ستا تے خواب وچ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے تے آپ نے آکے 6 مرتبہ لعاب عطا کیا. میں پوچھیا مولا علی سے میں نے پوچھا حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں سرکار نے 7 مرتبہ. مولا علی پاک نے فرمایا میں نبی نہیں میں علی ہوں. برابری نہیں میں کرنے ہے نا. یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے خواب کا. غوث پاک نو خواب وچ فیض ملے ہے. لعاب دا فیض خواب وچ ملے ہے. کمال ہو گئی ہے جنہوں خواب وچ ملے وہ ولیاں دا سردار ہو گئے جنہوں حقیقتاً حضور لعاب عطا کیتا ہو گئے. یہ یاد رکھیو 1-2 بار نہیں ہویا کہ نبی پاک سے گھٹی عطا کی تھی بے لعاب نہ بس نہ یہ معمول سی حضور تھا. میں کئی حدیث پڑھی گا 2 تواڈے سامنے رکھنا. یہ معمول سی مزہ لینا بھائیو. نبی پاک سرکار ایک دعوت تشریف لے گئے. توجہ ہے میری بیرا بالکل ہٹانا نہیں مسئلہ خراب ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک میں نال لیا تو دعوت تشریف لے گئے. ایسے کیڑا نصیباں تے تختاں والا او ویڑا سی ایتھے میرے آقا دعوت کھان تشریف لے گئے نے تے حسین پاک نو نال لے کے گئے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے حسین پاک بچیاں دے نال دوڑ رہے ہیں، ننھی عمر ہے، سرکار نے آگے بڑھ کے تو حسین پاک کو پکڑے. ہن لفظاں تے غور کرو، میں حدیث دا بالکل ترجمہ پنجابی وچ کر رہا ہوں. پکڑ کے نبی پاک نے قریب کیتا ہے. ایک دستے مبارک حضور نے حسین پاک دی گردن دے پیچھے رکھی ہے، والاخرى تحت رکنہ، تے دوجا دستے مبارک حسین پاک دی ٹھوڈی مبارک دے تھلے رکھے. اے منظر سبحان اللہ کو دیکھ کے میرے کریم نبی کے غلاموں ذرا لفظوں پہ غور کرو. حدیث مبارکہ میں لفظ موجود، حضور ایک دستے مبارک مولا حسین کی گردن کے پیچھے رکھا ہے، دوسرا ہاتھ تھوڑی مبارک کے نیچے رکھا ہے. اب لفظ قابل غور ہے، فَوَدَا فَاهُ عَلَى فِيهِ، میرے نبی نے اپنا منہ مبارک حسین پاک کے منہ مبارک کے اوپر رکھا ہے. سمجھی بات کو؟ حسین پاک کے منہ مبارک کے اوپر اپنا منہ رکھا ہے اور حضور نے لفظ فرمائے ہیں. پہلا جملہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، لوگوں دیکھ لو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. دوسرا جملہ حضور نے فرمایا منظر قابل غور رہے. دوسرا جملہ فرمایا احب اللہ من احب حسین، پروردگار اس بندے سے پیار فرماتا ہے جسے میرے شہزادے حسین سے پیار ہے. تیسرا جملہ فرمایا حسین شبت من الاسباب، حسین اسباب کچھ ایک سب تھے. میں بڑا تازہ جہاں معنی ایدہ بیان کرنے لگا، یعنی کہ جڑ بھی مضبوط ہے تے درخت دی طرح گھنے درخت دی طرح ادھیاں شاخاں بھی وسیع ہیں. نتیجہ تسی دیکھ سکتے ہو حضور دے اس فرمان دا، دنیا دے جڑے کونے وچ مرضی ٹر جاؤ تو نسل حسین ضرور نظر آئے گا. یہ تین جملے فرمائے تسا غور کیتا یا نہیں کیتا دوبارہ. اور ایک ترے جملے تسا حدیث مبارکہ کی عبادت سمجھ کے بھی سن لے. ایک ڈیوٹی تو اڈی ہو رہے ذرا کرنی تھوڑی تکلیف کہ تسا گن کے دسنا ہے پر نبی پاک نے حسین پاک دا نام مبارک کتنی دفعہ استعمال کیتا ہے. میں حدیث پڑھنے کا دوبارہ عربی جملے تین جملے جڑے حضور نے منہ مبارک دے اتے منہ رکھ کے پڑھے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ گن کے دس کی جمانا، پہلا جملہ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنَ، کتنی باری نام ہو گیا؟ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسین، کتنی دفعہ ہو گیا؟ چوتھا تیسرا جملہ فرمایا حسین سبت من الاسباب، حسین اسباب کی جو ایک سب دے جملے سرکار نے فرمائے نے تین. نام حسین حضور نے فرمایا ہے 4 بار. میں کل سمجھائی اگر تم سمجھ آگے تو لطف آ جائے گا. اگر لکھو میرے آل نام حسین 4 مرتبہ، نام حسین جملے فرمائے نے. عربی کا ایک اسلوب ہے، حضرت بیٹھے نے استاد بیٹھے نے، عربی تکلم کا ایک اسلوب ہے. جدو گل کریے نا کسی دی ہر زبان کا ایک قاعدہ ہے آلموسٹ، جدو گل کریے تو پھر نام کسی کا ایک باری نہیں دا ہے، بار بار کو نام نہیں لیدا ہوگا. ایک باری نام لیدا ہے تو پھر ضمیر لٹائی دیئے. میں مثال دیا تاکہ میرے جیسے انہوں نے سمجھ آ جائے. ایک بندہ وہ دا نام مثلا زید ہے، تو ساں زید دے ہوتے مضمون بیان کرنا ہے. تو ساں اکنے زید صبح سبرے اٹھیا، پھر زید نے وضو کیتا، پھر زید نے مسجد آ کے سنتا پڑھیا، پھر زید نے نماز فجر پڑھی، پھر زید نے بار بار زید زید نہیں آنکھوں گی. ایک بار یہ آکے نا پھر زید ہے، پھر آکے پھر دوبارہ کہیں پھر کہتے ہیں پھر اس نے، پھر زید نہیں آکھنا، پھر آکے پھر اس نے وضو کیا، پھر اس نے سنت پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی. یعنی نام ایک ہی بار لیتے ہیں مگر میرے نبی نے جملے بولے ہیں 3 اور نام لیا ہے 4 مرتبہ. یہ بظاہر بلاغت کے خلاف ہے مگر اس وقت ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے جب کوئی حکمت ہو، جب کچھ سمجھانا ہو، جب کچھ بتانا ہو، جب کچھ سکھانا ہو. میرے نبی نے جملے بولے ہیں 3،
نام لیا ہے 4 بار. میرے نبی بتانا چاہتے ہیں حسین حسین کرنا یہ صرف تمہاری عقیدت نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کی سنت بھی ہے. سنت پہ عمل کریے، ہے نا سنت ثابت ہو گیا، بار بار لے رہے ہیں، دسنا چاہتے ہیں. آؤ پھر پکاریے کہ حسین لا حسین لا جواب ہے، حسین لا آواز آ جائے حسین لا حسین لا. اسی کے بعد کرے حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت. امام الانبیاء مسجد میں جلوہ فرما ہے، حسین پاک میرے نبی کی گود میں ہیں. پچھلی حدیث آپ کو یاد ہو، لفظ موجود تھے فَوَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ، میرے نبی نے اپنا منہ حسین پاک کے منہ کے اوپر رکھا ہے. اس میں لفظ کچھ اور ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، میرے نبی نے اپنا منہ مبارک حسین پاک کے منہ مبارک کے اندر رکھا ہے. اپنا منہ مبارک حسین پاک کے منہ کے اندر رکھا ہے، زبان مبارک کو منہ کے اندر رکھا ہے. اب دنیا والوں غور کرو، میرے نبی منہ کے اندر منہ رکھ کے بتا رہے تھے دیکھ لو اس منظر کو، جب میرا یہ شہزادہ منہ کھولے گا، جب یہ زبان کھولے گا، دنیا دیکھے گی، جب یہ بولے گا تو بولی میری ہی بولے. فیض کا تیسرا طریقہ میں نے سکتا ہے تحنیق، دعا، بے شمار مبارک. تسی گن دے جاؤ فیض عطا کرن دے کتنے طریقے گن سکتے ہو. ہر طریقے نال میرے نبی نے اپنا فیض عطا کیتا ہے، تے کسر کوئی نہیں چھڑی. ہر طریقے نال اس فیضان دا پھر نتیجہ نکلے ہے. اور میں ساری گل نتیجہ دسنا ہے تمہوں. کوئی فیض ملے نا 3 طریقے پر میں دسے اگے بھی گن سکنا مگر وقت مختصر ہے. جننے طریقے پر سمجھ آندے نے گن لو. ہر طریقے نال میرے نبی نے فیض دیتا. اس فیض دا ہن نتیجہ نکلے. انہوں نتیجہ سمجھ آ گیا، انہوں جو گل پوری سمجھ آ گئی. نتیجہ اے بے پھر سیرت حسین عکس تصویر مصطفیٰ بڑھی. یہ صورت حسین عکس صورت مصطفیٰ ہو گئی. سیرت نو دیکھو تے میرے نبی دی سیرت دا نور نظر آئے گا. تے صورت نو دیکھو تو بھی حضور دی صورت دا نور نظر آئے گا. حضرت انس ابن مالک دا لفظ موجود میں بخاری شریف اندر کان اشبہہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سادہ جا مفہوم ہے، مدینے والے آقا کی سب سے خوبصورت تصویر کا نام حسین ابن علی ہے. عکس مبارک اگر چشم فلک نے دیکھا، امام علی مقام نے مثال شریف فرما رہے تھے مختصر کوزے میں دریا بند کیا اور سارا کچھ بیان کر دیا. میں بھی حاضری لگوا رہا ہوں، غور کیجئے گا. اس طرح شاہ جی فرمایا مدینہ چھوڑا. کوئی آسان ہے مدینہ چھوڑنا؟ 10 دن رہ کے آئے کوئی چیخیں نکلتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے روح بدن سے نکل ہی جائے گی جب کوئی مدینے سے جدا ہوتا ہے. مگر قربان حسین ابن علی کے صبر و استقلال پر میرے امام نے امت کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے مدینہ چھوڑا ہے. ہمارے لیے مدینہ ایک زیارت گاہ کا نام ہے، مگر یاد رکھو میرے حسین کے لیے صرف زیارت گاہ نہیں، مدینہ تو رہائش گاہ بھی ہے. وہاں نانا کا ڈیرہ، امی جان کا مزار بھی
نے میرے امام نے مکہ بھی چھوڑا ہے، اس بستی کو سجایا ہے جسے زمانہ کربلا کہتا ہے۔ میرے امام جب کربلا پہنچے ہیں، لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ حضور اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فرمایا صدق اللہ و رسولہ، میرا پروردگار بھی سچا ہے، میرا نانا سرار بھی سچا ہے۔ امام علی مقام چشم فلک نے دیکھا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے ویروں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں۔ عشق کا سفر تھا، لوگ آسان سمجھتے مگر یہ آسان تو نہیں، پہاڑوں سے بڑا جگرا ہو۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت محمد بن علی کا لاشا بھی دیکھا ہے، عثمان بن علی کا لاشا بھی دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا میرے امام نے اپنے ویر وفادار جناب عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی اٹھایا ہے۔ چشم فلک نے وہ بھی دیکھا ہے، پھر اس شہزادے کا نمبر بھی آیا ہے، اس شہزادے کو بھی قربان کیا گیا جسے سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے اپنے اس جوان شہزادے کے ٹکڑوں کو جمع بھی کیا ہے۔ لوگوں غور کرو، کسی کے گھر میں ایک جوان میت ہو، سارا زمانہ جمع ہو جائے، اس باپ کو تسلیاں دیتا رہے، اس کو صبر کی تلقین کرتا رہے، بہنیں بھی جمع ہو جائیں، بیٹیاں بھی آ جائیں، سارا زمانہ سینے سے لگائے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہیں وفاداروں کو، کہیں خاندان کے ستاروں کو، جب سارا کنبہ قربان کرا چکے تھے، خدا کی قسم ذرا غور کرو، پہاڑوں پر بھی ایسے دکھ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، مگر بڑا جگرا ہے میرے امام کا، ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آئی ہے، خلاف صبر ایک لفظ بھی نہیں پکارا ہے، ایک حرف شکایت زبان سے نہیں نکلا ہے۔ دھج دھج کے میرا امام جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، یزیدیوں پہ ٹوٹے ہیں، امام علی مقام ذوالفقار تلوار حیدری لے کے جب گرجے ہیں، جب ٹوٹے ہیں یزیدی لشکر پر، خدا کی قسم صبح قیامت تک آنے والا ہر یزیدی فکر والا جب اس تلوار کی چمک کو پڑے گا تو وہ سال تو کرے گا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، میرے حسین کی تلوار کی چمک بولے گی، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اب آپ امام علی مقام نے پھر اپنی جان کا نظرانہ جس صبر و استقلال سے پیش فرمایا ہے، چشم فلک نے ملاحظہ تو کیا ہے، توجہ بھائی پوری طرح، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے رب سے سودا کر رہے تھے، یہ جانیں بک رہی تھی، یہ جان کا سودا ہو رہا تھا، اور خریدار خود پروردگار ہے۔ پھر اس جسم مبارک کو تلواروں سے چھلنی کیا گیا، اس جسم مبارک پہ تیر لگائے گئے، اس وجود مبارک پہ نیزوں سے زخم لگائے گئے، جس وجود مبارک کو مدینے والے نے ہزاروں بار چوما ہے، حجر اسود کو چند بار میرے نبی نے چوما ہے، زمانہ چومتا بھی ہے، استلام بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، اپنی بخشش کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے، مگر میرے حسین کو میرے نبی نے اتنی بار چوما ہے، گویا کہہ سکتے ہو حسین ابن علی میرے نبی کی مستقل بوسہ گاہ ہے، جنہیں سیدہ زہرا نے چوما ہے، جنہیں مولا مرتضیٰ نے چوما ہے، اس وجود مبارک پہ تلواریں چلائی گئی، تیر چلائے گئے، المختار
مختصر وہ وقت بھی آیا ہے جب ظالم کا خنجر چل رہا تھا، میرے امام کی گردن کو کاٹ رہا تھا، وجود مبارک سے سر مبارک جدا ہو رہا تھا، نیزے پہ چڑھا کے سر مبارک جب سیر کر رہے تھے، حسین ابن علی کی زبان ہل رہی ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، یہ سارا منظر کچھ بتا رہا تھا، وہ ایک ہی جملے میں بات یہی ہے کہ پروردگار جیسے تو راضی ہے ویسے تیرے نبی کا نواسا حسین بھی راضی ہے۔ ایک حرف شکایت ہے